بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سراج الدولہ سے نے اگر میر جعفر سے معافی مانگی ہوتی اور ٹیپو سلطان نے اگر میر صادق سے معافی مانگی ہوتی تو کیا صورتحال ہوتی؟ یہ آج کل ہم اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب جو میر جعفر اور میر صادق کے ہمیں قصے سناتے تھے، جو غداری کے اور ہلاکو خان پتہ نہیں کیا کیا ہمیں بتاتے تھے، جو سازشوں کے کہانیاں سنا رہے تھے، ان کے جو فون اسٹیبلشمنٹ نے بند کر دیے تھے، جو طاقتور حلقے ان کی بات نہیں سن رہے تھے، لگتا ہے ان کی قبولیت کا وقت آ گیا ہے۔ شاید ان کو معافی ملنے جا رہی ہے، حالات اسی طرف جا رہے ہیں، ان کا رویہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور خبریں بھی ایسی ہی آ رہی ہیں۔ یہ باتیں شروع ہوئی امریکی سفیروں سے ملاقات کے ساتھ۔ فواد چودھری صاحب آپ کو پتہ ہے پہنچے تھے امریکی سفارت خانے، خفیہ ملاقات، اور پھر اس کے بعد سابق امریکی سفیر پہنچ گئی بنی گالا عمران خان صاحب سے ملنے۔ تو اس سے ساری باتیں شروع ہوئیں اور پھر عمران خان صاحب کا بھی رویہ تبدیل ہونے لگا، اور آج جو خبریں آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ عمران خان صاحب کی ایوان صدر میں ملاقات ہوئی ہے ایک اہم شخصیت سے۔ اچھا، اب یہ اہم معاملہ تھا کیونکہ جو اس سے پہلے جو معاملات تھے وہ یہ تھے کہ عمران خان صاحب کی بات نہیں سنی جا رہی تھی۔ ان کے رویے کی وجہ سے وہ جو منفی پیغام دے رہے تھے، جو لوگوں میں نفرت پھیلا رہے تھے، جو ہر ایک کو غدار بنا رہے تھے اپنے علاوہ، پھر ان کی پارٹی نے جس طرح سے کیمپین چلائی فوجی افسروں کے خلاف، ایون جو شہید ہو گئے ہیلی کاپٹر حادثہ میں، ان کے حوالے سے جو نفرت انگیز مہم چلائی، تو عمران خان صاحب کا ایک منفی امیج بنتا جا رہا تھا۔ لیکن بیک ڈور ڈپلومیسی تو چل رہی تھی۔ یہاں سے جب کوئی انہیں امید نظر نہیں آ رہی تھی، ان کے تمام دوستوں نے کوشش کی۔ شیخ رشید صاحب سب سے زیادہ، جو اپنے آپ کو کہتے ہی جی ایچ کیو کا بندہ کہتے تھے اور گیٹ نمبر 4 سے ان کا ایک خاص تعلق تھا، محبت تھی، پھر پتہ چلا کہ ان پر وہ گیٹ نمبر 4 بند ہو گیا ہے۔ اچھا، پرویز خٹک صاحب کے بہت اچھے تعلقات ہمیشہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ میں، انہوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح ان کے معاملات بہتر ہو جائیں، لیکن کامیاب نہیں ہوئے یہ ساری کوششیں۔ اس کے بعد اسد عمر صاحب نے بہت کوششیں کی۔ اسد عمر صاحب ظاہر ایک جنرل کے صاحبزادے ہیں، تو انہوں نے بھی کوشش کی، اس سے بھی کوئی معاملہ حل نہیں ہوا۔ فواد چودھری صاحب ویسے ہی ایک خاص، آپ کو پتہ ہے ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، سیاسی جماعتوں میں تو وہ صرف ڈیپوٹیشن پر آتے ہیں، اور جو بھی حکومت میں ہو سیاسی پارٹی وہ اسی میں چلے جاتے ہیں، یا جس نے آنا ہو حکومت میں اس میں وہ چلے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی کوشش کی، لیکن یہ ساری کوششیں کامیاب نہیں ہو رہی تھیں، اور وہ خلیج بڑھتی جا رہی تھی، مسائل بڑھتے جا رہے تھے، مشکلات عمران خان صاحب کے لیے بڑھتے جا رہی تھیں، مقدمات تھے وہ جو اپنے منطقی انجام کی طرف جا رہے تھے، جو 8 سال سے رکے ہوئے تھے کیسز، وہ اپنے منطقی انجام تک تو جانے تھے نا۔ وہ پتہ نہیں شاید ریکوائرمنٹ تھی سیاسی یا سوری بلکہ جو عدالتی ایک پروسیجر ہوتا ہے، شاید اس کی ریکوائرمنٹ تھی کہ اتنا ٹائم لگنا ہے، لیکن بہرحال وہ ٹائم بہرحال پورا ہوا، اور الیکشن کمیشن میں جو فارن فنڈنگ کیس تھا، جس کو ممنوعہ فنڈنگ کیس بھی ہم کہتے ہیں، اس پہ تحقیقات اور وہ سارا کارروائی مکمل ہوئی، فیصلہ سنا دیا گیا۔ اب مزید ایف آئی اے اور دیگر اداروں کے ذریعے اس پہ تحقیقات ہو رہی ہیں، اور اس میں جعلی اکاؤنٹس نکل آئے، پیسے کہاں کہاں خرچ ہوئے، وہ ساری چیزیں سامنے آنی شروع ہوئی، تو توہین عدالت کا کیس شروع ہو گئے۔ عمران خان صاحب نے جو ججز کو، ایک زیبا چودھری صاحبہ کو دھمکی دی، اس پر کیس شروع ہو گیا، آئی جی اور ڈی آئی جی کو دھمکیاں دی، اس پہ دہشت گردی کا کیس بن گیا۔ یہ ساری چیزیں تھیں، عمران خان صاحب کو احساس ہو رہا تھا کہ ان کے خلاف جو ہے نا وہ شکنجہ تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ توشہ خانہ کا کیس بڑا اہم کیس ہے، جس میں وہ 150-200 جو بھی گفٹ ملے تھے وہ سارے کے سارے بیچ کر کھا گئے، گھڑی سمیت۔ تو ان ساری چیزوں کے ساتھ ان کے خلاف شکنجہ تنگ ہوتا جا رہا تھا، اور ان کا فون کوئی نہیں سن رہا تھا، اور ان کی جو عادت ہے جھوٹ اپنی فیور میں چیزوں کو الٹ کر کے بتانا، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ میں نے تو فون بند کر دیے ہیں، اصل میں ان کے فون بند ہو گئے تھے۔ تو پھر ایک ہی حل رہ گیا تھا شاید ان کے پاس، وہ تھا امریکہ بہادر کو سلامی۔ میں پھر وہی دوبارہ دہراؤں گا کہ امریکہ کی غلامی سے امریکہ کو سلامی تک کا سفر جب عمران خان صاحب نے پورا کر لیا، تو پھر لگتا ہے کہ ان کی باتیں سنی جانے لگی ہیں، اور اسی وجہ سے یہ جو آج خبریں آ رہی ہیں، اگر یہ حقیقت ہے تو وہ ایوان صدر پہنچے ہیں۔ ظاہر صدر صاحب بینگ سپریم کمانڈر اور وفاق کی علامت، بھارت صدر پاکستان ہیں، تو انہوں نے شاید یہ مینج کر کے ان کی ملاقات کرائی ہے۔ لیکن اس میں اہم پہلو یہ ہے، جو کہ ہمارے سینئر صحافی عمران شفقت صاحب نے بھی اپنے ویلاگ میں ذکر کیا ہے، کہ وہ ملاقات جو ہے بڑے ناخوشگوار حالات میں اختتام پذیر ہوئی۔ اس کی وجہ بظاہر تو عمران خان صاحب کا رویہ ہی ہے نا، کہ وہ ابھی تک اپنے آپ کو جس پوزیشن پر سمجھ رہے ہیں، مطلب وہ تو ابھی بھی عدلیہ اور فوج کا وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں باپ کے طور پہ تنقید کرتا ہوں۔
تو اس طرح کا رویہ پھر قابل قبول تو نہیں ہوگا. وہ جج کے سامنے بھی, ججز کے سامنے جو عدالت میں انہوں نے کہا, وہ کہا ہاں وہ اگر اچھا نہیں لگا تو میں اپنے الفاظ واپس لے لیتا ہوں. مطلب وہ معافی مانگنے کو تیار نہیں تھے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے بولنے کا موقع دیا جاتا تو شاید میں معافی بھی مانگ لیتا. اچھا, یہ ساری باتیں کر کے وہاں پر ملاقات ہو گئی ہے. اگرچہ ان کی اپنی پارٹی کے جو اسپوکس پرسنز ہیں میڈیا میں بھی, جیسے ارشد شریف صاحب ہیں, انہوں نے جو ٹویٹ کیا وہ یہ کیا کہ ایک اہم شخصیت سے ملاقات بہت خوشگوار انداز میں اختتام پذیر ہوئی. اب یہ دو مختلف آراء آ گئی ہیں, لیکن زیادہ چانسز یہ ہیں کہ جو ناخوشگوار والا ہے. اچھا, اور اس کی تصدیق کسی حد تک صدر صاحب کے اپنے بیان سے ہوتی ہے. صدر صاحب نے بھی جو انٹرویو دیا ہے کامران خان صاحب کو, عمران خان صاحب نے بھی کامران صاحب کو انٹرویو دیا تھا, اب صدر صاحب نے بھی کامران صاحب کو انٹرویو دیا ہے, کامران خان صاحب کو, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو مسائل ہیں سیاسی اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اس میں بریک تھرو جو ہے وہ زیادہ دور نہیں ہے اور اچھی خبر آنے والی ہے. اچھا, اب یہ عجیب لگتا ہے کہ صدر پاکستان ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ کی ملاقات ایوان صدر میں کرا رہے ہوں, کیونکہ وہ تو انتہائی غیر سیاسی آفس ہے نا. صدر پاکستان کا آفس تو سیاسی آفس نہیں ہوتا, اور اس پہ تو بڑی بحث ہو چکی ہے. آصف زرداری صاحب کے دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے پھر اپنی پارٹی کی پوزیشن سے وہ دیا تھا, استعفیٰ دیا تھا, اور یہ بھی ایک شور ہوتا تھا کہ وہاں پر ایوان صدر میں کوئی ایسا سیاسی اجلاس نہیں ہونا چاہیے. یہ سیاسی تو نہیں تھا, یہاں تو دونوں فورسز جو تھے وہ غیر سیاسی ہی تھیں, مطلب عمران خان صاحب بھی اور جس شخصیت سے ملاقات ہوئی وہ بھی. کیونکہ عمران خان صاحب بطور سیاستدان تو سامنے آئے ہیں, سیاسی جماعت کی سربراہی بھی کر رہے ہیں, لیکن ان میں رویہ کوئی سیاسی نہیں ہے, بلکہ وہ تو سیاست کو بڑا برا سمجھتے ہیں. ان کو تو چاہیے وہ بادشاہت ٹائپ سسٹم چاہیے, وہ تو MBS بننا چاہتے ہیں نا, ایک فل اتھارٹیٹیو پوزیشن ہونے چاہیے. کنسلٹیشن والا اپنی کابینہ سے یا اپوزیشن لیڈر سے یا دوسروں سے تو وہ انہیں قبول ہی نہیں ہے, وہ تو بات ہی نہیں کر سکتے. ہاں, وہ ان سب لوگوں کو جن کو چور کہتے تھے اگر وہ ان کی پارٹی میں شامل ہو جائیں تو پھر ٹھیک ہے. وہ جن کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے اگر وہ ان کی پارٹی میں شامل ہو جائیں تو پھر تو وہ انہیں وزیر اعلیٰ بھی بنانے کو تیار ہے. لیکن اگر وہ اپوزیشن میں ہو تو پھر وہ چور اور ڈاکو ہیں, اور ان سے نہ وہ ہاتھ ملا سکتے ہیں نہ وہ ان سے بات کر سکتے ہیں. تو ان کا یہی رویہ جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ ان میں جو ہے سیاسی انداز ان کے اندر نہیں ہے. اور اب بھی آج جو انہوں نے بیانات دیے ہیں حکومت کے حوالے سے, ظاہر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ تو آپس میں گتھم گتھا رہیں گی, ان کے مسائل رہیں گے. تو انہوں نے تو حکومت کے خلاف یہی بیان دیا ہے کہ جی اگر میں نے کال دے دی تو حکومت برداشت نہیں کر سکے گی. اچھا, مطلب یہ وہ دھمکیاں ہیں جو ان کی پوری پارٹی مسلسل دیے جا رہی ہے. فواد چودھری صاحب نے بھی کہا نا کہ KP کی اور پنجاب کی حکومتیں ہمارے پاس ہیں, اگر ہم نکل آئے تو ادھر اسلام آباد سے کوئی نکل نہیں سکے گا اور داخل بھی نہیں ہو سکے گا. تو اس طرح کی دھمکیاں ان کی پارٹی مسلسل دیے جا رہی ہے. 25 مئی کو بھی انہوں نے یہی کوشش کی تھی, وہ کیس بھی چلے, سارا کچھ ہوا, لیکن ابھی کچھ نہیں ہو سکا. اب تو یہ لگ رہا ہے کہ شاید ان کی دوبارہ معاملات جو ہیں وہ کچھ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اچھا, ویسے تو سیاسی جماعتوں کے معاملات یہ ہونے چاہیے کہ انہیں آپس میں بیٹھ کے ڈائیلاگ کریں, سیاسی جماعتیں آپس میں کریں اور سیاسی ماحول کو بہتر کریں, اور الیکشن کے ذریعے ڈیسیژن ہو کہ کس نے حکومت میں آنا ہے اور کس نے اپوزیشن میں جانا ہے, کس کو کتنی پارٹی میں نہیں ہے, پبلک نے, لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا نا. تو وہ ایک سیاسی عمل کا حصہ ہے. لیکن عمران خان صاحب اس سے بالکل ہٹے ہوئے ہیں. وہ جو اپنا ان کا ایک تھا نا کہ مجھے کوئی پوچھ نہیں سکتا, وہ جو فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ کسی کا باپ بھی انہیں نااہل نہیں کر سکتا. اور بھئی کسی کے باپ کو ضرورت نہیں ہے, وہ ایک قانونی طریقہ کار ہے, عدالت میں کیس ہے, عدالت نے اگر ڈیسیژن دے دیا تو وہ نااہل ہو جائیں گے, عدالت نے اگر انہیں کوئی سزا دے دی تو انہیں جیل جانا پڑے گا, عدالت نے انہیں کوئی فائن کر دیا تو انہیں پے کرنا پڑے گا. یہ ساری چیزیں ایک عدالتی نظام کا حصہ ہے, اور وہ آپ کو اچھا لگے یا برا لگے آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے. ہاں, قوانین میں تبدیلی جو ہے وہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے, آپ پارلیمنٹ میں اختیار وہ اکثریت حاصل کریں اور آ کے قوانین تبدیل کر دیں. تو وہ جو نہ ماننے والی بات ہے, FIA کو جواب نہیں دوں گا, پولیس کو جواب نہیں دوں گا, تو اب دینا پڑا ہے نا جواب. آج عمران خان صاحب پہنچ گئے تھے, پولیس کی انویسٹیگیشن میں جا کے شامل ہو گئے. پہلے 2-3 دفعہ انہوں نے انکار کیا, لیکن ہائی کورٹ کا حکم بڑا کلیئر تھا کہ اگر یہ شامل تفتیش نہ ہو تو قانون اپنا راستہ بنائے, اور ایک پولیس سپاہی بھی جو ہے وہ ریاست کا اختیار رکھتا ہے. تو عمران خان صاحب کو نظر آ رہا تھا کہ میں اٹھایا جاؤں گا, تو اس ہزیمت سے بچنے کے لیے ممکنہ طور پہ وہ آج وہاں پیش ہو گئے ہیں, اور ان سے سوالات بھی ہوئے ہیں. اس کی تفصیلات اب ساری آ گئی ہیں. ان سے کیا سوالات پوچھے گئے, ویسے وہ بڑے روایتی سے سوالات ہیں کہ آپ نے یہ بیان دیا تھا, جج صاحبہ کے بارے میں آپ نے یہ کہا, IG اور DIG کے بارے میں آپ نے یہ کہا, کیس چل رہا تھا تو آپ کو پتہ تھا یا نہیں پتہ تھا. یہ روایتی سے سوالات ہیں, اور اس کو تفتیش کا حصہ بنا دیا گیا, ان کے بیان کو نا ریکارڈ کا حصہ بنا دیا گیا. اصل میں یہ سمبولک ہے
کہ عمران خان صاحب کو پولیس کے سامنے پیش ہونا پڑا ہے. وہ ایک بت بنے ہوئے نا, وہ بڑے آسمانی قسم کے, لارجر دین لائف ہیں تو صحیح, وہ شخصیت ایک ایسی بن گیا اب, وہ جو اتنا بڑا ان کا ایک مجمع ہے, ایک کلٹ انہوں نے بنا لیا ہے, ایک زومبیز کی قوم پیدا کر لی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب والا بیان کہ کسی کا باپ بھی نااہل نہیں کر سکتا, کوئی آ کر تو دکھائے. تو اس کے باوجود آج انہیں عدالت میں پیش ہونا پڑا ہے. دوسرا انہیں خوف کیا ہے, جو حکومت نے ایکشن لیا ہے. آج سیف اللہ نیازی صاحب کے گھر پہ چھاپا پڑا, اور سیف اللہ نیازی صاحب بڑے قریبی بندے ہیں عمران خان صاحب کے. ایون ان کے جو مالیاتی بدعنوانیاں اور بد انتظامیہ ہیں ان میں بھی براہ راست شامل ہے. تو ان کے گھر پہ چھاپا پڑا ہے. وہ ٹیکنیکلی جو ہونا تھا, جو الیکٹرانک ڈیوائسز یا گیجٹس وہاں سے پولیس نے قبضے میں لیے ہیں FIA والوں نے, جس میں کمپیوٹرز اور موبائلز ہوں گے. اور ایک خبر یہ آ رہی ہے کہ نامنظور.com جو چل رہا تھا اور ہیش ٹیگ بھی چل رہا تھا, اور اس حوالے سے ساری وہ جو سائٹ چل رہی تھی وہ انہی کے گھر سے چل رہی تھی. اچھا, اس حوالے سے اور بھی کام ہو رہے ہیں. وہ فوج کے خلاف جنہوں نے مہم چلائی تھی ان کے لوگ بھی کافی سارے پہلے پکڑے گئے ہیں. ابھی بھی آج پھر خبر تھی کہ 3 اور لوگ پکڑے گئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں یہ حکومت نے کرنا ہے تاکہ لوگ جو ہیں ایک لمٹ میں آ جائیں. لمٹ ناٹ ان دا سینس کہ وہ کوئی غیر آئینی لمٹ ہے. لمٹ یہ ہے کہ آپ جھوٹ نہ بولیں. لمٹ یہ ہے کہ آپ نفرت نہ پھیلائیں. حدود یہ ہیں کہ آپ اپنے ملک کا اور اپنی قوم کا جو انٹرسٹ ہے اس کو سامنے رکھیں. وہ جو جھوٹی تصویریں لگا کے UK ایڈ کی اور آپ دکھا رہے ہیں کہ یہ بک رہی ہیں, آپ عالمی اداروں کو یہ پیغام نہ دیں کہ یہاں پر کرپشن ہو رہی ہے امداد کے سامان میں. امداد آنے دیں, وہ لوگوں کی ضرورت ہے یار. لوگ مر رہے ہیں, لوگ بیچارے بے گھر ہو گئے ہیں, کھلے آسمان کے نیچے ہیں, ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں, ان کے پاس ادویات نہیں ہیں, بڑے مسائل کا شکار ہے. تو وہ ساری چیزیں ان کو مدد ملنے کے لیے یہ سارا سسٹم ہونے دیں. اس پہ یہ جو جھوٹا پروپیگنڈا ہے, یہ جو کی بورڈ واریئرز کے ذریعے وہ کام چلا رہے تھے, وہ جو 5th جنریشن وار کے لیے انہوں نے اپنی, خیر وہ تو 5th جنریشن وار تو دوسری طرف سے آیا تھا, لیکن یہ PTI نے جو ایک پوری یہ پود بنا لی ہے کمپیوٹر کے ذریعے, اس کے لیے ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے, یہ سوشل میڈیا کے ذریعے, اس کو کنٹرول ہونا ضروری ہے. ہاں, آپ تنقید کریں, جہاں خرابی نظر آئے خوب شور مچائے, وہ رکنی چاہیے. ہر خرابی پہ کارروائی ہونی چاہیے, ہر خرابی کا ادراک ہونا چاہیے, تدارک ہونا چاہیے, لیکن جھوٹ بول کر نہیں. وہ جو سیلاب والے ہیں بیچارے بڑے پریشان ہیں. اس کے لیے عمران خان صاحب تو زبانی کلامی ہے نا, انہوں نے کل پھر بیان دے دیا کہ میں نے 10 ارب روپے اکٹھے کیے ہیں. اور حضور والا پہلے والے 5 ارب کا تو آپ نے بتایا کچھ نہیں, وہ تو آپ 1 ارب پہ تو آپ خود آ گئے تھے. 5-6 دن پہلے جب ان کا بیان چھپا ہے کہ جی وہ 1 ارب روپیہ جمع ہو گیا ہے, 5 ارب سے شروع ہوئے تھے, پھر 2.3 ارب پر آئے, پھر 1 ارب پر آ گئے. اچھا, اب اگلے جو 5 ارب جمع کیے ہیں اس کے بارے میں بھی ابھی کچھ نہیں پتہ ہے. تو ہم دعا گو ہیں کہ عمران خان صاحب کے پاس زیادہ سے زیادہ پیسے آئیں اور وہ زیادہ سے زیادہ مستحقین تک پہنچا سکیں جن کو ضرورت ہے, اور اس میں سے ہاں پولیٹیکل اس کے لیے نہ استعمال کریں, جن کے لیے جمع کیا ان تک پہنچا دیں تاکہ ان کا بھلا ہو. اور حکومت اس حوالے سے باقی جو کام کر رہی ہے سو کر رہی ہے. وہ جو بجلی کے بلوں کے حوالے سے بتاتے ہیں اکثر, پہلے والوں پہ تو بڑا عجیب و غریب سا ہوا ہے نا کہ وہ 300 یونٹ تک والوں کے لیے ریلیف ملے گا اور 200 والوں کے لیے ملے گا. اس میں بڑی انہوں نے جو ہے نا وہ پتہ نہیں عجیب و غریب سا کر دیا ہے, جس کی وجہ سے میجورٹی لوگوں کو نہیں مل پائے گا. حالانکہ جب سہولت دے رہے ہیں تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ میجورٹی لوگوں کو اس کا ریلیف مل جائے. اچھا, اس میں بہت سے لوگوں کو نہیں مل سکے گا, ممکن ہے میں بھی اس کیٹیگری میں نہ آتا ہوں, تو 200-300 سے کم یونٹس والا نہیں ہے, لیکن یہ کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ریلیف دینا چاہیے حکومت کو. اور اب انہوں نے اعلان کیا کہ جو سیلاب زدہ علاقے ہیں وہاں پہ یا سیلاب زدگان جو ہیں ان سے جولائی اور اگست کے بل نہیں لیے جائیں گے. 2 ماہ کا انہوں نے اعلان کیا کہ بل نہیں لیے جائیں گے, یا اگست اور سپٹمبر کے شاید کہا انہوں نے. تو اس پر عمل کرا دیجیے گا, بجائے اس کے کہ پھر اس میں کوئی نئی وہ جو ٹمکیری لگاتے ہیں آپ کہ اس کو ملے گا اس کو نہیں ملے گا. وہ پریشان حال لوگ ہیں, ان کی مدد کریں. اگر آپ نے سوچ لیا ان کو کوئی ریلیف دینے کا تو وہ پھر کھلے دل سے دیں, اور اپنی مینجمنٹ کو اپنی ٹیم کو سمجھائیں کہ انہیں ریلیف دینا ہے. حکومت کا یہی کام ہوتا ہے, لوگوں تک ریلیف پہنچانا اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا. شکریہ.